الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، شعبان المعظم کی آج 11 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری ہے، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 26 مارچ سن 2021 عیسوی ہے، اور آج میرے بھائی غلام یزدانی عرف گڈو کے بیٹے محمد کاشف کا آج نکاح ہے، بدعی ہے، شادی ہے. گزشتہ جمعے میں میں نے کہا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعے میں شب برات کے بارے میں کچھ آگاہ کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بڑی قیمتی رات آنے والی ہے. ہم لوگوں کی توجہ نہیں، اللہ عز و جل بہت اعلیٰ رات عطا کر رہے ہیں. یہ دن پیر کا گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، وہی رات شب برات کی رات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 14 تاریخ کے بعد 15ویں جو رات آتی ہے، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ عز و جل کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور ساری رات اللہ پاک ندا دیتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کیا جائے. ساری رات اللہ پاک آوازیں لگاتے ہیں، اور امت کا کیا حال ہے؟ اسے ہوش بھی نہیں. کہ اس رات میں کس قدر عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ اللہ کرنی ہے، پتہ بھی نہیں. کتابوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، شب برات کی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو پریشان ہو گئی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج بیوہ تو نہ ہو جاؤں گے. اتنا لمبا سجدہ. دل میں خیال آیا کہ حضور کا آج سجدے میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر.
خیال یہ ہوا فرماتی ہیں کہ سجدے کی جگہ میں نے کان لگا دیا کہ سنو تو صحیح کہ امت کے لیے یہ حضور دعا کیا کر رہے ہیں. ربی حبلی امتی اللہم اغفر لی امتی دعا ہو رہی تھی. اے میرے مولا میری گناہگار امت کو معاف فرما. اور ساری رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے اور آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ جنت البقیہ کے قبرستان میں بھی اسی رات میں گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں باری میری تھی، حضور کا قیام میرے گھر میں تھا. آقا اٹھے ہیں، وضو کیا ہے اور آہستہ سے کنڈی کھول کر آپ گھر سے باہر نکل گئے. یہی شب برات کی رات. شب کا معنی ہے رات اور برات بری اون سے ہے، بری ہونے والی رات، نجات پانے والی رات، چھٹکارا پا جانے والی رات، جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والی رات کہا جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہو لی کہ دیکھو تو صحیح آج آقا کہاں جا رہے ہیں. دل میں یہ آیا کہ کسی اور زوجہ کے یہاں جانا چاہتے ہیں. فرماتی ہیں کہ جنت البقیہ کے قبرستان میں آ پہنچے، وہاں لمبی دعا مانگی. ذرا میری طرف دیکھنا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار نے کیا فرمایا. اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کے ہاتھ یوں تھے، دعا ہو رہی تھی، پھر ہاتھ چہرہ انور کے برابر آ گئے. پہلے چہرہ انور سے نیچے تھے، پھر چہرہ انور کے برابر آئے، دعا ہو رہی ہے. پھر چہرہ انور سے ہاتھ بھی اوپر ہو گئے اور نگاہ بھی آسمان کی طرف ہو گئی، پھر بھی اسی حالت میں دعا ہو رہی ہے. اور اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس قدر لمبی دعا مانگی، میرے ہاتھ، میرے بازو، میرے کندھے تھک گئے. میں نے نیچے چھوڑ دیا، اپنے بازوؤں کو گھوٹنے لگی، کندھوں کو گھوٹنے لگی. یوں حالت 3 مرتبہ میری ہوئی. ابھی بھی آقا دعا مانگا. یہ رات مانگنے والی رات ہے. امام الانبیاء نے شب برات کی رات میں شعبان المعظم کی 15ویں رات میں مالک کی کائنات سے مانگا. اس قدر گریہ زاری کی، اب پکار کی مالک کی کائنات کے سامنے. اتنی لمبی دعا مانگی پر امت کا کیا حال ہے. اس رات میں بھی پٹاخے بجانے سے بچے بڑے بوڑھے سارے باز آنے کے لیے تیار نہیں. امام الانبیاء پچھلی رات کو جنت البقیہ کے قبرستان میں شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی رات میں دعا مانگی.
امت کے لیے مانگا. اللہ عز و جل کے قہر کو جتنا نبی جانتا ہے کوئی جان کر راضی نہیں. یہاں تک کہ امام الانبیاء نے کہا الہی مانتا ہوں تیرا غضب تیرا عذاب بڑی بڑی قوموں پر آیا. الم یعدیا کم اہلکنا قبلہم من القرون اولم یعدیا کم اہلکنا قبلہم من القرون. فرمایا او لوگوں میں نے کرن کے کرن اجاڑ دیے. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ کون ہے روکنے اور ٹوکنے والا؟ حالانکہ ساری رات اللہ پاک ندا دیتے ہیں، فرماتے ہیں الا من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ تمہیں کیا معلوم ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے عبد المطلب کے پوتے حضرت علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی نے مالک کی کائنات سے کتنی معافی مانگی ہے؟ آج امت کا کیا حال ہے؟ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. الا من مستغرقین، ہے کوئی سارا سال فرمایا دھکے کھاتے ہو، سارا سال ذلیل ہوتے ہو کاروبار کے لیے، دو پیسے جوڑنے کے لیے، اکٹھے کرنے کے لیے سارے سال مشقت کرتے ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں آ جا اور میرے بندے، رزق دینے والا میں، خزانوں والا میں. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون واللہ خیر الرازقین. کہیں فرمایا کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی تنگی کبھی کشادہ، رزق دینے والا میں، میرے یہاں لوٹ کراؤ گے. کہیں فرمایا بہترین رزق دینے والی میری ذات. الا من مبتلا، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا اس رات میں مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. امام الانبیاء کی گھر والی ام سلمہ، امام الانبیاء کی گھر والی ام حبیبہ، امام الانبیاء کی گھر والی حضرت میمونہ، حضرت جواریہ اور گھر والیاں حضرت زینب بھی کہتی ہیں، امام الانبیاء کے تمام ازواج محترمات کہتی ہیں، امام الانبیاء پورا شعبان المعظم کا مہینہ روزوں میں گزارا کرتے تھے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے سارا مہینہ آپ روزے میں رہا کرتے تھے. آپ کی گھر والی فرماتی ہیں لگاتار 2 مہینے ہم نے کبھی نہیں دیکھا امام الانبیاء محرم اور سفر میں 2 ماہ روزے رکھتے ہوں. یہاں تک کہ آپ ربیع الاول ربیع الثانی میں 2 ماہ روزے رکھتے ہوں. یہاں تک کہ جمادی الاول جمادی الثانی لگاتار 2 مہینے کبھی روزے نہیں رکھے. ایک شعبان المعظم کا پورا مہینہ، دوسرا رمضان کا پورا مہینہ امام الانبیاء روزوں میں رہا کرتے تھے. اپنی تو حالت یہ تھی کہ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور امت کو کیا فرمایا؟ فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، جس نے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے. امت کو ایک روزے کا آرڈر دیا. کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ایک روزہ کانا ہوندے ول دور رکھے بندہ نہیں.
حضور نے آرڈر یہاں ایک روزے کا ہی دیا، ایک ہی رکھو ثواب ہے، ورنہ پورا مہینہ رکھو، وہ زیادہ افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے قبیلہ کلب کی بکریاں بھیڑوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو معافی مل جاتی ہے۔ اس سے زیادہ لوگوں کو معافی مل جاتی ہے۔ قبیلہ کلب کی بکریاں بھیڑوں کے بارے میں آتا ہے، ان کا اجر ریوڑ تقریباً 10 میل میں بیٹھا کرتا تھا۔ گھر والی خوش ہونے لگی کہ آقا اتنی عام معافی۔ امام الانبیاء نے جب یہ ذکر کیا ساتھ ہی رونے لگے، فرمانے لگے اے میری زوجہ تمہیں کیا بتاؤں، شب برات کی رات میں 6 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ شرک کرنے والے کی بھی معافی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی کیوں نہیں؟ بڑا اہم سوال۔ یاد رکھنا ہر گناہ پر آدم نادم ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ آدمی کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نادم ہوتا ہے میں گناہ گار ہوں۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے، اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اگر اسے گناہ سمجھے گا تو معافی بھی مانگے گا۔ اور ہر چیز کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں گناہ کرا دیا۔ لوگ عام روٹین میں کہتے ہیں کہ یار فلانے نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، حالانکہ ظلم کے بارے میں قرآن حکیم نے صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ظلم ہے اور سب گناہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم، فرمایا شرک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے میں اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے، اس ظلم کی معافی نہیں۔ عظیم بہت بڑا ظلم کیا تم نے۔ دوسرا فرمایا کہ کینہ پرور کی معافی نہیں۔ میں نے کینہ پرور تو کہہ دیا، لوگ جانتے نہیں۔ اتو کچھ تے اندرو کچھ۔ اتو تو آخر واہ مولوی حبیب حکیم حبیب، اندرو وڈا بھائی دے آلہ میلے، منہ پہ رام رام، بغل میں چھری۔ اللہ عز و جل کو وہ آدمی بھی پسند نہیں آیا شب برات کی رات میں کہ جو اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو۔ تیسرا فرمایا کہ صلح رحمی سے آ رہی۔ آج کل تو بابا 2 پیسے آ جائیں، غرور گمنڈ، بہن کو کچھ نہیں سمجھتا، بھنوئی کو کچھ نہیں سمجھتا، بھائیوں کو نہیں سمجھتا، باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، 2 پیسے آئے نہیں۔ ایک آدمی گیا بیٹے کے دفتر میں تو اور آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ بابا جان آیا کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔
باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. اگو پیو نے ستھرا جواب دیتے ہوئے میں تیری ماں دا تو نوکر ہاں پر تہاڈا پیو ہاں. تسلیم کر گیا کہ رن مرید پکا تہاڈی ماں دا نوکر ہاں پر تہاڈا تو پیو ہاں نا. اس رات میں وہ آدمی بھی پسند نہیں آیا جو صلح رحمی سے آری ہو. کئیوں کو دیکھا تھا اس قدر صلح رحمی سے آری کرتے ہیں، قطع کلامی رشتہ داروں سے زیادہ ماں باپ سے ہو جاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں قرآن حکیم نے منع کیا اگر دو پیسے آ گئے اپنی چلاکی نہ سمجھا کرو، اللہ کی رحمت سمجھا کرو اور اس میں حصہ ہوتا ہے. بات میری اور طرف نکل جائے گی. یہ میں حصے کی بات کروں، چلو تھوڑا سا اشارہ کر دوں، صرف بیوی نہیں، اولاد نہیں، اگر اللہ نے مال دیا اس میں حصہ ماں باپ کا بھی ہے، دادا دادی کا بھی ہے، نانا نانی کا بھی حق ہے. یہ بھی یاد رکھنا مسئلہ ہے، نہ نانا جان پر نہ نانی جان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ دادا جان نہ دادی جان نہ امی جان نہ ابا جان. اب دیکھو بہن پر لگ رہی ہے، بھائی پر لگ رہی ہے، اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگ رہی، بیوی پر نہیں لگ رہی، ماں باپ پر نہیں لگ رہی، نانا نانی دادا دادی پر بھی زکوٰۃ نہیں لگ رہی. کیا خیال ہے، دادا دادی سے بہن زیادہ ہے یا دادا دادی زیادہ ہے؟ دیکھا جائے تو بہن کا رشتہ افضل ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہو. دیکھا جائے تو بھائی 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 کتنا عظیم رشتہ ہے لیکن اسے زکوٰۃ لگ رہی ہے، نانا نانی کو نہیں لگ رہے. تو فرمایا یہ الگ سے ایکسٹرا خرچ کیا کر. یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، تو رشتے کا خیال کرو. خاص طور پر بہن بیوہ ہے تو خیال کرو. بھانجیاں یتیم بیٹھی ہیں، اگر ہاتھ پیلے کر رہے ہو، کئی لوگوں کو دیتے قاری صاحب میں بڑے جی پر نہیں، ہاں جی وہ بڑے جی سلام کر کے راضی نہیں. آپ نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. حضور نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ نیکی کر خوں میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں، ایک حدیث میں آتا ہے نیکی کر اس کا نعم و بدل اللہ سے لے، اگر اس سے رکھے گا نعم و بدل کی امید تو پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. جو کچھ کر اللہ کی رضا کے لیے کر. اور فرمایا چوتھے وہ لوگ جو یہاں تک کہ متکبر ہے. متکبر کے بارے میں تشریح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی ہے. رات کو بھی میں 3 مہینے کا بچہ تھا عبد الباسط، غسل بھی میں نے دیا تھا. اللہ اس کی ماں کو صبر عطا فرمائے، دادی جان کو دادا جان کو، اس کے والد گرامی محمد آصف کو صبر عطا فرمائے. سب کہہ دو آمین. تو وہاں میں نے یہی حدیث بیان کر دی کہ متکبر جو یہاں تک کہ شلوار تیم بند یہاں تک کہ ٹخنوں سے نیچے کر کر چلنے والا متکبر ہے، اس کی بھی معافی نہیں. میں دور دی کیا گال کراں، اپنے گھر دی گال کراں. کوارے لا میری عادت ہے ٹخنے کو ننگا رکھنا بھی آرڈر ہے اور حکمت ہے. کئی اگر حضور نے ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ آدمی پلیتی سے بچ جاتا ہے. غرد و غبار پیروں تک پڑتی ہے، ٹخنے سے اگر نیچے شلوار ہوگی آپ کی یہ جگہ پر بھی گند لگے گا. یہ وہ پہلی حکمت تو یہ سمجھو. اور اس کے علاوہ اب سائنس کہتی ہے کہ یہ آپ کا یہ ٹخنا ہے نا، یہ جگہ ہے، یہاں پر سورج کی شعاؤں سے آپ کو بڑی طاقت ملتی ہے. حکمت بھی اس کو بہت کچھ مانتی ہے کہ
ٹخنوں کو ننگا رکھنا بڑا افضل ہے، اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو حکمت یہ بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں کو اکثریت لگتا ہے چاہتا خسنا آدھے پتن تو سام روٹین میں کیا دو درد کہہ لو، کئی لوگ آ جائیں کار کر لگتا ہے درد رہا ٹورا نہیں ویندا، یہ نہیں تھی نہ ہو ٹخنوں کو یہاں تک کہ ننگا رکھو، انشاءاللہ ٹورا بھی جائے گا، بھاگا بھی جائے گا، سارا کچھ ہوگا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ حضور نے جو حکم دیا اصل میں حضور کا حکم نہیں ہوتا، اواگئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور لوگوں میرا نبی تو وہ ہے اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک ہماری طرف سے وحی نہ آ جائے، اجازت نہ آ جائے۔ فرمایا پانچویں لوگ وہ لوگ جو اس رات میں بھی یہاں تک کہ جو شراب پیتے ہیں ان کی بھی معافی نہیں۔ میں دوستوں کو حدیث سنا رہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 2 بوند 2 قطرے جس نے شراب کے پی لیے 40 دن مسجد میں آتا رہے نماز کے لیے، نماز کی حاضری نہیں لگتی۔ اب وہ سارے اترے، جواب کا سارے کو فٹا ہوا دوں ادھیکاری صاحب اگر وہ شراب پیتی تو انہیں مطلب ہے حاضری 40 دن نہیں لگتی، 40 دن والی نماز پڑھنا نہ گے کرو۔ دیکھو نا شیطان دے کتنے وڈے ساتھی، گناہ پر نادم نہیں ہوتا بلکہ آخر لگے فتوا لگتا پہ اگوں کہ قاری صاحب بولتا ہی نہ مطلب ہے 40 دن نہ گے کرو۔ میں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شراب پینے والے کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ چھٹے وہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین حیات ہیں اور ان کی خدمت نہ کرتا ہو، ان کی عزت نہ کرتا ہو، قدر نہ کرتا ہو۔ اس پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کے جال میں پھنس گیا، ماں کو پتا چلا، ماں نے جا کر لڑکی کو کہا شرم کر، تو غلط ہے، بدکار ہے، میرے بیٹے کو کچھ نہ کر، میرے بیٹے کی جان چھوڑ۔ اب وہ لڑکا گیا، انہیں کہ اگر مجھے چاہتے ہو نا، پیار کرنا چاہتے ہو تو ماں کا کلیجہ لے کر آؤ، پھر میں تجھ سے پیار کروں گی۔ کتابوں میں آتا ہے چھری ماری، ماں کو قتل کر دیا، ماں کا دل نکالا، کلیجہ نکالا، پلیٹ میں رکھا، یہاں تک کہ ٹھوکر لگی، اب دل اور کلیجہ نیچے گرا، بیٹا نیچے گرا۔ کتابوں میں آتا ہے اس دل میں سے آواز آ رہی بیٹا ٹھوکر تو نہیں لگی۔ ماں ماں ماں، اتنا عظیم رشتہ، ماں کہتی ہے کہ بیٹا ٹھوکر تو نہیں لگی۔ آج ماں کی عزت نہیں کی جاتی، باپ کی عزت نہیں کی جاتی۔ یاد رکھنا بڑے عظیم رشتے ہیں۔ میرے چچا جان حیات ہے حاجی محمد جمیل صاحب، کہنے لگے حبیب یاد رکھنا۔ میں نے کہا چچا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھنا ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے جس میں منافقت نہیں ہے، ہوتی ہے بتاؤ؟ یہ رشتہ وہ ہے جس منافقت سے پاک ہے، چاہے بہن ہے، بھائی ہے، عزیز و اقارب ہے، ہو سکتا ہے اپنے مطلب کا رشتہ ہو، لیکن ماں باپ ایسی ہستی بے لوث ہستی۔ میں اکثریت بیان میں کہا کرتا ہوں وڈا کماؤ ہوئے نا خاوند، 9 دی بجائے 10 بجے کم تو آوے، بیگم کو آ کے روٹی پکا دے، ہائے تھکی پئی ہوں، پیس گدیا ہوا، ورنہ کڈھو موٹر سائیکل بیر کٹھے ہوٹل تے وینے کھانے تے پتر لفنگے چھوکرے نال 12 بجے پارک چ پھر کے آوے، بھاویں تھپڑ کھا کے آوے۔ جنے آہستہ جہاں دروازہ کھڑکیندے نا اللہ اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں جاگ رہی ہوتی ہے، دروازہ آہستہ سے کھولتی ہے، والی پتر دے سر تے ہاتھ پھیرن دیے،
ہاں نہ لیندی ہے رات کو 12 بجے آدھی پہ پتر روٹی پکا دے میرے پتر کو بھوک لگی ہو ماں ہے قرآن حکیم میں بھی اعلان آ گیا کہ یفرق کل امر الحکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین فرمایا او لوگوں ایک سال کے لیے بجٹ بنا کر اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے ایک سال میں کتنے لوگوں کی روح نکلنی ہے کتنے لوگوں کو رزق ملنا ہے کتنے لوگوں کو یہاں تک کہ پیدا کرنا ہے ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں آ کر اسرافیل علیہ السلام روح ڈال کے جالتے ہیں فرمایا رحمت من ربک فرمایا تمہارے پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہے انہ هو السمیع العلیم فرمایا او لوگوں میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں اور میرا کون سا بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اور کون سا بندہ اس رات میں مانگتا ہے فرمایا یہ بیان کسی صدر کا نہیں وزیر کا نہیں امیر کا نہیں کسی مولویوں کا نہیں مفتیوں کا نہیں پھر الہی کون بیان کر رہا ہے میری بات نے قرآن کا انداز سمجھو فرمایا رب السماوات والارض وہ رب کہتا ہے جو آسمانوں کا مالک ہے جو زمین کا مالک ہے رب السماوات والارض وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان میں وہ کہتا ہے کوئی اور کہنے والا نہیں ان کنتم موقنین اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب اپنی امت سے کہو میری ذات پر یقین کیا کرے کیوں آخر کیا وجہ کیوں یقین کرے الہی بتاؤ آپ کون سی ہستی کون سی طاقت کے مالک ہو کیا کہنا چاہتے ہو فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت فرمایا تمہارا معبود برحق میں خالق میں مالک میں پالنہار میں یہاں تک کہ معبود میری ذات ہے اور ایسی ذات ہے جس نے تمہیں جلا دیا جس نے تمہیں پیدا کر دیا جو تمہاری موت پر بھی قادر ہے الہی چلو ٹھیک ہے تو ہمارا معبود برحق ہے ہمیں تم نے پیدا کیا اور تو ہی ہمیں مارے گا یہ بات حبیب کی ہے یہ بات صرف چودھری یوسف کی ہے یہ بات قاری غلام سرور کی بات ہے یا یہاں تک کہ بھائی انور کی بات ہے فرمایا نہیں ربکم و رب آبائکم الاولین فرمایا تمہارا رب میں تمہارے باپ دادا کا رب میں تمہارے آبا و اجداد کا رب میں اور اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہم قرآن سناتے ہیں ہم اپنا کلام سناتے ہیں 6666 آیاتوں والا قرآن محبوب تمہیں سناتا ہے تمہارا کیا حال بنا ہوا ہے قرآن نے وہ بھی بیان کر دیا فرمایا بل ہم فی شک یلعبون فرمایا ہم قرآن سناتے ہیں تم کھیل اور تماشے کی طرف بھاگتے ہو اللہ نے قرآن سنا دیا اور آگے کھیل تماشے کی بات کر دی جو بات اللہ کا اشارہ ہے سمجھی نہیں امت فرمایا کھیل تماشے سے باز آؤ یہاں تک کہ چائنا والے پٹاخے بجانے سے باز آ جاؤ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تمہیں کتنا گھاٹا ملے گا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے کتنا گھاٹا ملے گا تمہیں یہاں تک کہ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تمہیں پٹاخے جلانے میں کتنا گھاٹا ملے گا اور کبھی تو سوچو کبھی تو غور کرو بل آئی یا قرآن حکیم کہتا ہے فرمایا بل ہم فی شک یلعبون
فرمایا لوگوں یہاں تک کہ تم نے کھیل اور تماشا بنا لیا. عبادت کی رات آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. جو ایک روزے کا آرڈر سرکار نے دیا اگر عمل کرو گے انشاءاللہ کرونا وائرس بھی دور ہوگا، گھر میں تلخیاں بھی دور ہوں گی، گھر میں رحمتیں برکتیں بھی آئیں گی، اور یہاں تک کہ رزق میں اضافہ ہوگا، گھر میں برکتیں آئیں گی. وَصُومُوا یوم، آج جس نے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگوں گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے. روزہ ضرور رکھو. ایک روزے کا آرڈر کسی اور کا نہیں، سرکار کا ہے. ہم سب کہتے ہیں سرکار کے غلام ہیں، سرکار ہمارے آقا ہیں. جب ہمارے آقا ہیں تو آقا کا کہنا مانو گے تو وقت لگے گا، کامیابیاں ملیں گی. اگر آقا کے فرمان کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تو دنیا میں بھی ناکامی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. جن احباب میں سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ.